شجرکاری کی ضرورت و اہمیت۔ ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام محض عقائد و عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ کے لیے ابدی ہدایات اور احکام موجود ہیں۔ ان احکام کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اسے حسن کردار کا مظہر، انفرادیت اور اجتماعیت کا نہایت حسین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کی جسمانی بناوٹ، رہائش، طرز حیات، غذا اور دیگر سرگرمیوں پر پڑتا ہے۔ درخت انسان کے دوست ہیں، اور درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں درخت دنیا کے جانداروں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں، وہاں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے۔ رنگ برنگ کے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدل دیتے ہیں، تو کبھی جنگل میں منگل کا ساماں پیدا کر دیتے ہیں۔ درختوں پر بسنے والے پرندوں کی چہچہاٹ پر فضا کی پرفضا ماحول میں رس گھول دیتی ہے۔ درختوں سے انسانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی۔ اگر ہم معاشی فوائد کا ذکر کریں تو درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کبھی جلانے کے لیے، کبھی اس کی شاخیں جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، تو کبھی اس کے سوکھے پتے کھاد بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھلوں کا حصول ہو یا بچوں کے کھیلنے کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ادویات کی تیاری میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ درخت انسانوں کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ شجرکاری کم اور جنگلات کی اندھا دھند کٹائی نے نہ صرف ماحول کو مسموم کیا ہے، بلکہ یہ کبھی اور ناپسندیدہ فعل ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے صحت کے مسائل، خوراک کے مسائل، صاف پانی کی قلت، معاشی مسائل، گلوبل وارمنگ اور دیگر مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل سے ماحول کو دور رکھنے کے لیے شجرکاری کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی جسم میں جس طرح پھیپھڑے اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح زمین پر درختوں کی اہمیت ہے۔ جنگلات کا یہی حسن فطرت انسان کی سماجی، نفسیاتی اور جمالیاتی زندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ درخت انسانی زندگی کے سفر میں ایک مخلص، وفادار اور معاون دوست کی طرح ہر جگہ انسان کو آرام پہنچانے کے لیے موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر شجرکاری کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہرے بھرے پھل اور درختوں کو محل امتناع میں ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شجرکاری کے حوالے سے واضح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیا ہے، اور صحیح بخاری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا جو مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے انسان چوپائے یا پرندے کھا لیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کو شجرکاری کا موقع ملے تو وہ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں درخت کاٹنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرماتے ہیں کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی ہے، علوم و فنون کو شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ ہمیں موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ماحول دوست سرمایہ کاری کرنا ہوگی، قومی اثاثے کی حیثیت سے جنگلات کی حفاظت کرنا ہوگی، سوشل میڈیا، سیمیناروں اور ورکشاپوں کے ذریعے عوام میں آگاہی کی مہم چلانا ہوگی، پودوں سے محبت کرنا ہوگی، ورنہ کیا پانی کی بوتلوں کی طرح آکسیجن کے سلنڈر کندھوں پر لٹکائیں گے؟ کیا ہم ہوا، پانی اور نئی مٹی ایجاد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قوانین قدرت میں ترامیم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں گلبانی اور چمن آرائی کے ساتھ ساتھ لینڈ سکیپنگ کر کے اور علاقائی اشجار لگا کر حب الوطنی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ ساون کا آغاز ہے اور شجرکاری کا موسم ہے۔ ہمیں اس موقع پر عہد کرنا ہے کہ گھروں میں بھی صاف کرنے والے، ہوا کو صاف کرنے والے پودے ان کو لگائیں، اور 1989 میں ہوا صاف کرنے کے لیے 29 پودوں کی لسٹ شائع کی گئی، جس کو انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ موجودہ جدید ترین سائنس کے مطابق شجرکاری کے بہت مثبت فوائد دریافت کیے گئے ہیں۔ ایک درخت 81 افراد کی ایک سال کی آکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ درختوں کی لکڑی سے غریب لوگوں کے ایندھن کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کی خوراک پوری ہوتی ہے۔ درخت لگانے سے سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درخت بادلوں کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ درخت ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ درخت ماحول میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ درخت درجہ حرارت کو اعتدال اور توازن میں رکھنے کے لیے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ درخت آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ درخت فضائی جراثیم کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے گرمی کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہوتا ہے۔ درختوں کی کمی پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنتی ہے۔ مختلف قسم کے درخت ریگستان کو بھی نخلستان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج کی جدید تحقیق کے مطابق ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر فضا میں کاربن کے اخراج کی مقدار بڑھتی رہی تو غذاؤں کی تاثیر تبدیل ہو جائے گی، پھلوں اور سبزیوں کی غذائیت کھو جائے گی۔ اگر گلوبل وارمنگ کو روکا نہیں گیا تو یہ دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، اور اس کا حل ہے تو صرف شجرکاری۔ شجرکاری سے گلوبل وارمنگ کو زیر کیا جا سکتا ہے، مگر افسوس آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ آج بھی ہم نے شجرکشی کو بے رحمی سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور آنے والی نسل کو بھی شجرکاری کے فوائد اور اہمیت سے واقف کرایا جائے، اور نسل انسانی کے دائمی تحفظ کے لیے نہ صرف ایک دن بلکہ پورا سال شجرکاری کی مہم کو جاری رکھا جائے۔